میری تقدیر میں ایک بھی غم نہ ہوتا اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو۔ اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ غلط بات پر تیری جو واہ کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ جو تم سے تعلق جوڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرو، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ عجیب تماشا ہے مٹی سے بنے لوگوں کا، بے وفائی کرو تو روتے ہیں، اگر وفا کرو تو رلاتے ہیں۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ زندگی بڑی مختصر ہے، اسے دشمنی کے پیچھے ضائع نہ کیجیے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ زندگی کبھی کبھی اتنے مشکل مقام پر آ جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن میرا اللہ ایسے ایسے خوبصورت راستے نکال کے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ ناراض ہونے والوں کو منا لینے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پہ الفاظ ضائع مت کریں۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تنہائی کا زہر جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو سہ جاتا ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا۔ جنہیں چن لیا جائے ان پر تبصرے نہیں کیے جاتے، بس احترام کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ ایسے برے حالات میں بھی اگر آپ اور آپ کی فیملی محفوظ ہیں اور آپ کو ہر چیز گھر میں میسر ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں، آپ کے رب کا کمال ہے۔ محبت کے پھول تقسیم کرنے والوں کے دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں ہوتے۔ آزمائش انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ صبر
اور برداشت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ جو ملا تو شکر کیا، نہ ملا تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں کو زوال نہیں۔ موت کے فرشتے نے آ کر جب بابا جی کو بتایا کہ میں تمہاری جان لینے آیا ہوں، تو بابا جی مسکرائے اور ساتھ میں بیوی کی طرف اشارہ کر کے بولے، یہ بیٹھی ہے، لے جاؤ۔ غلطی پر ساتھ چھوڑ جانے والے بہت ملتے ہیں، سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ جو مانگتے ہیں دعائیں عمر دراز کی، انہیں سمجھاؤ جینا کوئی مذاق نہیں۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو پریشان اور اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ عورت کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے، بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کے ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ کہتے ہیں نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ بہت سی غلطیاں ہوئیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہنچانے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھانا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ناراض ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں، غموں کے اتنے نخرے نہیں ہوتے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سکھا جاتے ہیں۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کے چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد بھی کچھ لوگ اسی غرور میں ہیں۔ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کسی انسان کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنے مخلص اور سچے ہیں۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ عورت کبھی چھوٹی بات پر اپنا گھر نہیں چھوڑتی، جس طرح چڑیا تنکا تنکا جمع کر کے
اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اسی طرح عورت بھی بہت سی قربانیاں دیتی ہے۔ اس کو بھی اپنا گھونسلہ بہت عزیز ہے، قدر کریں۔ یہ ہستیاں آپ کے پاس جس روپ میں بھی ہوں، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی نہیں تولا جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ پیٹ کی خاطر کبھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو، ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ بہت مضبوط ہوں میں، یہ صرف دنیا جانتی ہے۔ بہت کمزور ہوں میں، یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ اے اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ میں چاہتی ہوں تمہارے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ میں تمہارے احرام کا کونا پکڑ کے تمہارے قدموں پہ قدم رکھ کے چلوں۔ جہاں کہیں بہت رش ہو جائے تو تم مجھے لوگوں سے بچانے کے لیے میرے ارد گرد اپنے بازوؤں کا حصار کر دو۔ خانہ کعبہ کے ٹھنڈے فرش پہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کے لیے دعا کروں۔ میں تمہارا ہاتھ تھام کے اپنے رب العالمین سے کہوں، میں تیرے گھر اس انسان کا ہاتھ تھام کے آئی ہوں، میں کل روز قیامت بھی تیرے روبرو اس انسان کا ہاتھ تھام کے آنا چاہتی ہوں۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کہا راز سکون کیا ہے، کہا لوگوں کے دکھ بانٹو، جو چہرہ بے دھنک دیکھو اسے رنگوں سے بھر ڈالو۔ پیاس لگی تھی غضب کی مگر پانی میں زہر تھا، پیتا تو مر جاتا، نہ پیتا تو بھی مر جاتا۔ یہی دو مسئلے زندگی بھر حل نہ ہوئے، نہ نیند پوری ہوئی نہ خواب مکمل ہوئے۔ وقت نے کہا کاش تھوڑا اور صبر ہوتا، صبر نے کہا کاش تھوڑا وقت اور ہوتا۔ صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے کمانے کے لیے صاحب، آرام کمانے نکلتا ہوں آرام چھوڑ کر۔ ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا رہتا ہے اور قسمت محلوں میں راج کرتی ہے۔ شکایتیں تو بہت ہیں تجھ سے اے زندگی، پر چپ ہوں
اس لیے کہ جو دیا تو نے وہ بہتوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ دولت کی بھوک ایسی لگی کہ کمانے نکل گئے، جب دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے۔ بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی، فرصت ملی تو بچے کمانے نکل گئے۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ محبت بانٹیے اور آپس میں ایک دوسرے کے قصور معاف کرتے رہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور معافی پسند فرماتا ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دل میں ایسے بسے ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالو تو جان نکلتی ہے۔ جھوٹی محبت، میٹھی باتیں، ساتھ نبھانے کی قسمیں، کتنا کچھ کرتے ہیں لوگ صرف وقت گزارنے کے لیے۔ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں مضبوط کرتے کرتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ ظالم جب تک ظلم نہیں چھوڑتا اس کے حق میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جائے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔